آیت نمبر ہے 35۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنًّا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ جل جلالہ نے اپنے رب ہونے کی، اپنے الہ ہونے کی، اپنے اللہ ہونے کی ایک ایسی دلیل دی ہے جو پیچھے والی دلیلیں تھیں وہ مشاہدہ میں آنے والی عام فہم تھیں۔ یہ بھی عام فہم ہے، لیکن یہ بہت ہی ایک علمی اللہ کے وجود پر دلیل ہے۔ وہ کیا؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو ذرا اس بات پر غور کرو، اگر تمہارا الہ، تمہارا رب، تمہارا خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو تم نے بنا رکھے ہیں، اللہ کے علاوہ جو تم نے بنا رکھے ہیں، ان سے کہیے کہ ہمیں زندگی گزارنے کی کوئی رہنمائی بھی دے۔ اگر انہوں نے کوئی دی ہے، کوئی ہدایت نامہ آپ کو دیا ہے، کوئی دستور زندگی دیا ہے، کوئی حیات زندگی انہوں نے آپ کو عطا کی ہے، تو وہ لاؤ کدھر ہے، تاکہ دیکھیں جو شخص کسی چیز کو بناتا ہے وہ اس کی پوری طور پر رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جو تمہارے خدا ہے، ان سے کہیے کہ ہم نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کی جو رہنمائی ہے وہ لاؤ کدھر ہے۔ اگر کسی نے کی ہے تو وہ بھی لاؤ۔ لیکن اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجنے والی جتنی بھی انسانیت ہے، وہ کوئی بھی ہدایت نامہ پیش نہیں کر سکی۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا اب آؤ میری طرف۔ اللہ جل جلالہ نے پیدا کیا تو انسان کو دو طرح کے ہدایت نامے کی رہنمائی کی ضرورت تھی، ایک دنیاوی اعتبار سے، ایک دینی اعتبار سے۔ اس لیے امام راضی نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے، چونکہ قرآن میں وہ جگہ جگہ ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا۔ دوسری جگہ قرآن نے کیا فرمایا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستوں کی طرف رہنمائی کی۔ سورہ اعلیٰ میں کیا ہے، الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، جس نے پیدا بھی کیا اور پھر کیا کی، رہنمائی بھی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اچھے اور دونوں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، سب سے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے سب سے قیمتی دعا حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، بھائی اس دعا پر غور کرنا۔ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں والذی خلقنی
اس اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا، والذی خلقنی فہو یہدین، اور اسی نے مجھے سیدھی راہ دکھائی، اسی نے مجھے کیا کی۔ ہم سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں خدا وہ ہے، رب وہ ہے جو پیدا بھی کرے اور پھر آگے رہنمائی بھی دے کہ تم نے زندگی کس طرح گزارنی۔ اب ہمیں دو طرح کی رہنمائیاں چاہیے تھی، ایک دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے اور ایک دینی زندگی گزارنے کے لیے۔ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی دیکھ لیجیے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اللہ جل جلالہ اس کے ماں کے دل کو، ماں باپ کے دل کو اس بچے پر مہربان کر دیتے۔ پہلی اولاد ہوئی ہے، اب ماں اس پہلی اولاد کو کس طرح سنبھالتی ہے؟ پہلے سے تو اس کو اس شفقت کی عادت نہیں ہے۔ وہ ماں والی محبت بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ ڈال دیتے ہیں کہ نہیں؟ اب اس بچے نے دودھ پینا ہے، اس بچے کو کس نے سکھایا کہ تو نے اپنی ماں کی چھاتی سے اس طرح دودھ پی رہا؟ یہ بچہ کوئی زبان نہیں سمجھتا، آنکھیں نہیں کھولتا، ابھی اس کو آوازوں کی کوئی سمجھ نہیں ہے، لیکن پیدا ہوتے ہی اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ کس طرح پینا ہے، یہ اس کو پتا ہے۔ بطخ ہے، میں نے خود بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا، بطخ کا بچہ ابھی انڈے سے نکلا ہے، انڈے سے نکلتے ہی اس کو پانی میں چھوڑو، وہ یوں تیرتا ہے، اس کو پیدائشی طور پر تیراکی آتی۔ چوپائے گائے بھینس کا بچہ ہے، اس کو پیدا ہوتے ہی کیسے پتا ہے کہ مجھے یہ چارہ میرے کھانے کا ہے، یہ میرے کھانے کا نہیں ہے۔ بکری کے 5 دن کے بچے کو اس کو پتا ہے کہ میں نے کون سا گھاس کھانا ہے اور کون سی چیز میں نے، اس کے سامنے کپڑا رکھ دو اور اس کے سامنے گھاس رکھ دو، وہ کپڑے کو سونگھ کر چھوڑ دے گا۔ یہ کس یونیورسٹی سے فارغ ہے؟ کون سی یہ لیبارٹری کا بچہ کورس کر کے آیا؟ ابھی 4 دن کا بچہ ہے، اس کو پتا ہے یہ گھاس میرے کھانے کا ہے، یہ میرے کھانے کا نہیں ہے۔ آپ ساری مخلوق پر غور کر لیجئے، اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم نے حق کی طرف تمہاری کیا کی؟ رہنمائی کی، تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، دنیا کے اعتبار سے بھی اچھے اور برے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے پیدا کر کے تمہیں بتا دیا کون سا راستہ غلط ہے اور کون سا راستہ۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کے اندر ضمیر کی شکل میں ایک ایسی خدائی قدرت اندر رکھی ہے جو بھائی انسان کو اچھا برا بتلا دیتا ہے۔ یہ تو ہو گیا دنیاوی رہنمائی۔ دین کے اعتبار سے رہنمائی، دیکھو بھائیو، اس کائنات پر انسان سے اشرف اور مشرف اور معزز کوئی نہیں ہے۔ ہر انسان یہ خلا محسوس کرتا ہے کہ مجھے کسی کی عبادت کرنی ہے۔ کیوں جی، یہ ہے یا نہیں کہ ہم اپنے آپ کے اندر یہ جذبات نہیں پاتے؟ ہم نے اپنے علاوہ ہم مصیبت میں کسی کو پکارتے، وہ الگ بات ہے جن تک انبیاء کی تعلیمات نہیں گئی وہ اصل مقصد تک پہنچ نہیں سکے۔ انسان کی فطرت ہے، انسان کو جب خوشی آتی ہے نا تو انسان چاہتا ہے کہ مجھے کسی کے سامنے بطور شکر کے سجدہ ریز۔ بھئی صرف سجدہ شکر کافر مسلمان ہی کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں۔ کیا عیسائی خوشی کے وقت جو اس کی سمجھ ہے کرتا تو ہے نا؟ دین کے اعتبار سے بھی انسان کی فطرت ہے، انسان چاہتا ہے میں کسی کی عبادت کروں، میں کسی کی بندگی کروں، یہ انسانی فطرت ہے۔
بھائی پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. دین کے اعتبار سے کسی کی عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ انسانی فطرت کا. جب یہ غم میں آتا ہے نا، جب یہ بے یار و مددگار ہوتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے میں کسی کو پکاروں، اس کا جی چاہتا ہے میں کیا کروں؟ جب اس کو حالات ٹھوکریں مارتے ہیں نا، اس کے اندر کی یہ طلب ہوتی ہے کہ میں کسی کو پکاروں، میں کسی کو آواز دوں. جب اس کو خوشی ہوتی ہے، سجدہ تشکر مچلتا ہے اس کی پیشانی پر. یہ اللہ نے اس کی فطرت رکھی. وہ الگ بات ہے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ خوشی کے موقع پر سجدہ صحیح جگہ کر رہا ہے، اور جو غیر مسلم ہے اس کو پتہ نہیں کہ مجھے یہ سجدہ کہاں، لیکن فطرت کا مطالبہ تو اس کے اندر ہے. اب یہ جو دین کی طلب ہے، یہ جو خیر کی طلب ہے، اللہ جل جلالہ نے فطری طور پر اس کی رہنمائی کی. اللہ نے کیسے رہنمائی کی؟ عقل رکھ دی. عقل نے بتا دیا خوشی کے وقت مجھے گدھے کو سجدہ نہیں کرنا، مجھے کتے کو سجدہ نہیں کرنا. عقل نے بتا دیا کہ کتا تو میرا نوکر ہے، میں نوکر کے سامنے کیوں سجدہ کروں. اس کے اندر ضمیر رکھ دیا. پھر اللہ جل جلالہ نے انبیاء کا سلسلہ چلایا، پھر آسمانی کتابیں آئیں. یہ دین کے اعتبار سے اس کی رہنمائی کی. انسان کو سمجھ آ گئی کہ مجھے اپنے آپ کو کہاں جھکانا ہے اور کہاں نہیں جھکانا. اب آئیے اللہ کے علاوہ کسی اور پر. اللہ کے علاوہ انسان جس کو بھی اپنا خدا بنائے، اس سے پوچھئے تجھے دو رہنمائیاں چاہیے. ایک دین کے اعتبار سے چاہیے، اور دوسری رہنمائی کس اعتبار سے چاہیے؟ دنیا کے اعتبار سے. اللہ کو چھوڑ کر جس پتھر کو پوج رہے ہو اس کو کہو میری دو رہنمائیاں لاؤ. کہاں بھئی؟ یہ معیار سمجھ آ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی عجیب دلیل ہے. آپ اس پر جتنا غور کریں آپ کے اوپر حقیقت کھلتی چلی جائے گی. ہر پیدا کرنے والا جو مدعی ہو کہ میں خدا ہوں، وہ اپنی مخلوق کی دو طرح کی رہنمائیاں کرتا ہے. ایک روحانی اعتبار سے، ایک مادی اعتبار سے. اسے جو بھی جس کو بھی کوئی خدا بنا رہا ہے اسے کہیے دو رہنمائیاں لاؤ. کدھر ہے؟ انہوں نے دنیا کے طور طریقے تو بھائی اسلام نے ہمیں دنیاوی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ نہیں؟ ہمیں بتایا تمہارے یہ رشتہ دار ہیں، یہ تمہارے ماں باپ ہیں، یہ تمہارے پڑوسی ہیں. تجارت کرنی ہے لین دین میں اس طرح کہنا ہے. کسی مظلوم کو دیکھنا ہے مدد کرنی ہے، محتاج کو دیکھنا ہے تعاون کرنا ہے، مریض کو دیکھنا ہے عیادت کرنی ہے، رستے میں تکلیف دہ چیز دیکھنے اس کو کیا کرنا ہے؟ ہٹا دینا ہے. جہاں رہو اس جگہ کی قدر. یہ دنیاوی ہزاروں احکام میں اسلام کے. اور دین کے اعتبار سے کیا ہے؟ اگر تمہارا وضو ٹوٹ جائے تو تم ناپاک ہو گئے ہو. وضو ٹوٹنے پر ناپاکی سوائے مسلمان کے کوئی اور سمجھ نہیں سکتا. دوبارہ کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے. وضو کرنا ہے. یہ اٹھنا بیٹھنا اس کو ہم عقل سے نہیں سمجھ سکتے تھے. تو اب آئیے اس آیت پر. حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ وَالَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ. اس اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا اور اس اللہ ہی نے مجھے سیدھی راہ دکھائی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کو اچھے برے دو راہ بھی دکھا دیے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کو پیدا کر کے ہم نے اس کو بتا دیا کہ کون کون سی راہیں غلط ہیں، کون کون سی راہیں ٹھیک ہیں. اسی کا نتیجہ بھائی ذرا میری بات سمجھنا. مکہ کی وہ وادی کہ زمین پر نبی آئے 5.25 صدیاں گزر رہی ہیں. کتنی صدیاں؟ اور ابراہیم علیہ السلام کو مکہ سے گئے ہوئے کوئی 2000 سال گزر گئے. ملت ابراہیمی کے کوئی 2-4 باتوں کے علاوہ مکہ والوں کے پاس کوئی چیز ہے. اور آپ سب حضرات جانتے ہیں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 300. اور بیت اللہ کی چھت پر بھی کیا چڑھا دیا تھا؟ ایسے ہی ہے. اب ذرا اس فطرت کا تقاضا دیکھیے کہ اسی مکہ کی وادی میں ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ کی توحید پر قائم تھے. ورقہ بن نوفل کون تھے؟ مشرکوں میں عیسائی عالم پیدا ہو جائے یار. بھائی میری بات نہیں سمجھ پا رہے. مشرکوں میں کون پیدا ہو جائے؟ انجیل کا عالم پیدا ہو جائے ورقہ بن نوفل. حضرت عمر بن خطاب کے چچا اللہ کی توحید پر قائم تھے.
کس پر قائم تھے؟ اور خطاب جو ہے اپنے بھائی زید کو مارتا تھا، چونکہ زید جو تھے حضرت عمر کے چچا، وہ صاف کہا کرتے تھے کہ یہ جو پتھر ہیں یہ میرے خدا نہیں ہو سکتی، یہ تو بے جان ہے، میں نہیں مانتا انہیں۔ توحید پر قائم تھے۔ حضرت عمر کے والد بڑے پکے مشرک تھے، اپنے بھائی کو مارا، جائیداد چھین لی، ساری جائیداد پر قبضہ خطاب نے کر لیا تھا اور زید کو مکہ سے نکال دیا تھا، اور زید نے ادھر ادھر بھٹکتے بھٹکتے زندگی گزاری ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا، حضرت عمر کے چچا زید جب ان کا انتقال ہونے لگا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، وہ مرتے مرتے یہ کلمات کہتے دنیا سے گیا: اے اس کائنات کو پیدا کرنے والے، میں نے تجھے پہچاننے کے لیے بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں، میں تجھ تک پہنچ نہ سکا، اتنا میں سمجھ گیا کہ یہ دنیا جن کو خدا کہہ رہی ہے وہ خدا ہونے کے قابل نہیں ہے، اب میں اسی کو مانتا ہوں جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اگرچہ میں تیرا سچا تعارف حاصل، چونکہ عقل کے ذریعے اللہ کا تعارف حاصل کیا نہیں جا سکتا جب تک نبی نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس طرح، اس میں بھی تاریخی روایات میں ہے، حضور نے فرمایا کہ زید جو ہیں وہ موحد تھے، وہ ایمان پر گئے، وہ کہاں گئے ہیں، اسی لیے اس کا نتیجہ تھا پھر شاید زید کے بیٹے جو ہیں حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ تو چونکہ یہ بات بڑی گہری تھی بھائی، میں نے کوشش کی ہے، تو میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، دوبارہ آئیے، جو خالق ہونے کا، رب ہونے کا دعویٰ کرے، اس نے اپنی مخلوق کی کتنی طرح کی رہنمائیاں کرنی ہے؟ 2 طرح کی۔ اس نے دنیاوی طور طریقے بھی سکھانے ہیں اور اس نے روحانی طور طریقے بھی سکھانے ہیں۔ اب قرآن کا چیلنج ہے غیر اللہ کے پجاریوں سے، اللہ کو نہ ماننے والوں کے، کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم نے خدا مانا ہے ان کو کہیے یہ 2 طرح کی رہنمائیاں ہمارے سامنے لائیے۔ دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی نے یہ 2 رہنمائیاں نہیں کی۔ اللہ کس طرح کرتے ہیں، میں نے اس کی مثال دے دی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو پتہ ہوتا ہے میرے لیے کیا مفید ہے اور میرے لیے کیا مفید نہیں ہے۔ شیر کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے سامنے سبزہ رکھا جائے وہ سبزے کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتا، اور اس کے سامنے گوشت رکھا جائے تو اس کو فوراً پتہ ہے یہ میرے کھانے کی چیز ہے۔ شیر کے بچے کو یہ کس نے سکھایا؟ بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے سامنے بھی گوشت رکھا جائے اور اس کے سامنے بھی سبزہ رکھا جائے، وہ گوشت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بھائی وہ کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ یہ فرق، یہ فہم کس نے دیا؟ انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو پتہ ہے مجھے اپنے ماں سے دودھ کو کس طرح لینا ہے، نہ وہ کوئی زبان سمجھتا ہے، پیدائشی طور پر یہ فہم، یہ علم، ان چیزوں کو دنیا کی کوئی یونیورسٹی، کوئی استاد سکھا نہیں سکتا تھا۔ یہ پیچھے وہ خدا کی فطرت تھی جو انسان کی رہنمائی کر رہی تھی۔ جیسے ہی یہ بڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ سجدہ کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم بھی بچپنا گزار کر آئے ہیں، فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میلان ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ اگر اللہ نے رکھی نہ ہوتی تو یہ احساسات ہمارے اندر ہو نہ سکتے۔ اس لیے قرآن نے، اب ذرا دیکھیے ہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے پوچھئے، میں قل کا ترجمہ پوچھنا کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، آپ ان سے پوچھئے، هل من شرکائکم، کیا تمہارے جو شریک ہیں، جو شرکاء ہیں، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، من یہدی الی الحق، ان میں سے کسی نے تمہاری حق کی طرف رہنمائی کی ہے؟ بھائی جو میں نے تشریح کی ہے وہ سمجھ آ رہی ہے نا کہ قرآن کی آیت سے؟ من یہدی الی الحق، ان 2 نمبر خداؤں میں سے کسی نے حق کی طرف رہنمائی کی ہے؟ قل، آپ ان کو جواب دیجئے، اللہ یہدی للحق، اللہ ہی رہنمائی کرتے ہیں حق کی طرف۔ کون رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ۔ افمن یہدی، آگے اب اللہ شکوہ کر رہے ہیں، افمن یہدی، کیا بھلا وہ ذات جو تمہیں سیدھی راہ دکھائے، جو تمہاری رہنمائی کرے حق کی طرف، احق، زیادہ حق نہیں رکھتی، ان یتبع، کہ اس کی اتباع کی جائے؟ وہ ذات جو تمہیں سیدھی راہ دکھاتی ہے وہ اس کا حق نہیں رکھتی کہ اس کی کیا کی جائے؟
امن لا یہدی، یا وہ حق رکھتے ہیں امن لا یہدی جنہوں نے تمہاری کوئی رہنمائی ہی نہیں کی، بلکہ ان کی حالت یہ ہے کہ الا ان یہدا، وہ خود رہنمائی کے محتاج ہیں۔ وہ خود کس کے محتاج ہیں؟ رہنمائی کے محتاج ہیں، وہ تو اپنی حفاظت کر نہیں سکتے۔ فما لکم کیف تحکمون، لوگوں تم کس طرح فیصلے کرتے ہو؟ تم کس طرح کی بے انصافیاں کرتے ہو؟ تمہاری عقل کام نہیں کرتی ہے کہ تمہاری رہنمائی کون کر رہا ہے؟ تمہاری رہنمائی کون کر رہا ہے؟ تمہیں سیدھی راہ کون دکھا رہا ہے؟ تمہارے اندر غلط صحیح کی قوت کون پیدا کر رہا ہے؟ تمہارے اندر مثبت اور منفی کو سمجھنے کی صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ انسان کیسے سے کیسا کند ذہن ہو، اللہ نے اس میں قوت فیصلہ رکھی ہے۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ نکما سے نکما طالب علم ہو نا، جس کو کچھ نہ آتا ہو، اس کو خود تو کچھ نہیں آتا لیکن اتنی سمجھ کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرے استاد کو آتا ہے یا نہیں آتا۔ بھئی آپ میں سے ہر کوئی عالم ہے دین کا؟ نہیں، لیکن اتنا فہم اور شعور آپ میں سے ہر کوئی رکھتا ہے کہ کسی کو پرکھ لے یار یہ عالم ہے یا نہیں، اس کو دین آتا ہے نہیں۔ یہ پرکھ کی صلاحیت اللہ نے کس میں رکھی؟ ہر انسان میں رکھی ہے۔ اس لیے قرآن فرما رہا ہے، میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، افمن یہدی، کیا وہ ذات یہدی الی الحق، جو رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، احق، وہ زیادہ حق نہیں رکھتی اس بات کا، ان یتبع، کہ اس کی اتباع کی جائے، یا امن لا، یا وہ حق رکھتے ہیں لا یہدی، جو بالکل سیدھی راہ پر نہیں چل سکتے، الا ان یہدا، جب تک ان کی رہنمائی نہ کی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، تم کس طرح؟ وہ ایک تاریخی واقعہ ہے، غالباً حضرت ابو درداء کا ہے یا کسی اور صحابی کا ہے، تاریخی قرآن و سنت میں یہ واقعہ نہیں ہے۔ ان کے بھائی نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی نا، تو انہوں نے چاندی کا خدا اپنا بت بنا رکھا تھا، اس کو خوشبو لگاتے تھے۔ اس کے بھائی سمجھا کے تھک گئے، جب نہیں مانا ایک دن بت کو اٹھایا اور اپنے محلے کی جو روڑی تھی نا اس پہ پھینکا ہے جا کے۔ اب یہ آئے تلاش کرتے 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 میرا خدا نہیں مل رہا، کہاں گیا؟ پتہ چلا کہ وہ روڑی پر پڑا ہے۔ وہ کہاں پڑا؟ روڑی پر پڑا۔ چاندی کا تھا، خوشبو لگاتے تھے، وہ گندا ہو گیا سارا، اس کو آ کے دوبارہ نے ہلایا، خوشبوئیں لگائیں، دوبارہ اس کو اپنی جگہ پر فٹ کیا۔ دوسرے تیسرے دن ان کے بھائی نے موقع اٹھا کے پھینک دیا، 2-3 مرتبہ اس طرح کیا۔ چوتھے دن کہا یار ایک بات تو بتا، یہ جو تیری حفاظت کرے گا یہ اپنی تو کر نہیں پاتا، یہ اپنی تو کر نہیں پاتا، اگر یہ تیری حفاظت کر سکتا ہوتا یہ تو روڑی پر پڑا ہوتا ہے۔ اس وقت تو یہ نہیں مانے، اپنے بھائی سے لڑ پڑے، لیکن بعد میں سوالات شروع ہو گئے کہ یار بات تو ٹھیک ہے، میں اس کو نہلا کر اس کو خوشبو لگا کے وہاں رکھ کر آتا ہوں، یہ پھر جا کے روڑی سے مجھے ملتا ہے، یہ اپنی حفاظت تو کر نہیں سکتا، یہ میری حفاظت کیا کرے گا؟ قرآن نے فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، یہ لوگ نہیں اتباع کرتے مگر اٹکل پچو اور گمان کی۔ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ سنی سنائی باتوں کے پیچھے۔ اور یہ کمزوری آج ہمارے یہاں بھی ہے، ہم دین کے اعتبار سے سنی سنائی باتیں، بھائی کیا سنی سنائی باتیں۔ عورتیں مسئلہ مفتی صاحب ہم نے سنا ہے شام کے وقت جھاڑو نہیں دینا چاہیے، کر لو ان کا کیا کرو گے، ناخون نہیں کاٹنے چاہیے، شام کو کیا نہیں کرنے چاہیے، ناخون نہیں کاٹنے چاہیے، سنی سنائی باتیں۔ قرآن ان کافروں کے بارے میں کہہ رہا ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ، نہیں اتباع کی ان میں سے اکثروں نے الا الظن، مگر اٹکل پچو کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان، اٹکل پچو، فضول باتیں، لا یغنی من الحق شیئا، وہ حق کا فائدہ ہرگز نہیں دے سکتی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جل جلالہ جانتے ہیں جو کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا